وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبُخْلِ، اور لوگوں سے بھی کہتے ہیں کہ کنجوسی کرو. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان پر فضل کیا اس کو چھپاتے ہیں. وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے کافروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا. تو آپ بحیثیت مسلمان ایسا کوئی عمل نہ کریں کہ آپ کا انجام بھی ان کی طرح ہو جائے، اس سے بچیں، اپنے آپ کو بچائیں. تو اللہ فرماتے ہیں کہ میں تکبر اور غرور کرنے والے کو پسند نہیں کرتا، ایک بات. دوسری بات، جو کنجوس ہے اس کو نہیں پسند کرتا، اور جو لوگوں کو بھی کہتا ہے کہ بچت کرو، کنجوسی کیا ہے مسجد میں دینا، کیا ہے اللہ کے راستے میں دینا، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے جو منع کرتے، اللہ فرماتے میں ان کو بھی پسند نہیں کرتا. وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور جو اللہ نے ان کے اوپر احسان کیا اس کو وہ چھپاتے ہیں، اس کو ظاہر نہیں کرتے. اور یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، یاد رکھیں. اللہ سبحانہ و تعالی اس بات کو پسند کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں جو نعمت دی ہے اس کا اثر ہمارے اوپر دیکھے اور ظاہر ہو. ٹھیک ہے نا؟ ایک آدمی کو اللہ نے رہنے کے لیے اور پہننے کے لیے اور کھانے کے لیے، اچھی زندگی گزارنے کے لیے بہت ساری نعمتیں عطا کی، اور وہ پھر بھی ملنگ بنا پھرتا، فقیروں کی طرح زندگی گزار رہا. تو یہ اللہ کی نعمت کی ناشکری ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس بات کو پسند فرماتے ہیں کہ اس کی نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر، اس کی نعمت کا اثر آپ کے اوپر ظاہر. جو اللہ نے آپ کو دیا ہے وہ سامنے نظر آئے کہ ماشاءاللہ اس آدمی کو اللہ نے دیا ہے جس کو وہ استعمال کر رہا ہے. تو فرمایا کہ یہ وَأَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ عَذَابًا مُهِينًا، ناشکر انسان کے لیے اللہ نے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رہا ہے. کافر کے معنی ناشکر بھی ہوتا ہے، کافر کے معنی انکار کرنے والا بھی ہوتا ہے. جو اللہ کی ذات اور صفات میں کسی کو شریک کرے وہ کافر کہلاتا ہے، وہ مشرک ہے. اللہ فرماتے ہیں ایسے لوگوں کے لیے بڑا ہی دردناک اور اہانت امیز عذاب. اور ان کے مقابلے میں وَالَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ رِئَاءَ النَّاسِ، بعض لوگ وہ ہوتے ہیں جو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں. ان کے خرچ کرنے کا موڈ نہیں ہوتا، اللہ کی رضا کے لیے نہیں، دکھاوے کے لیے. حدیث شریف میں آتا ہے قیامت کے دن ایک ایسا سخی بھی پیش کیا جائے گا کہ باوجود سخاوت کے جہنم میں پھینک دیا جائے گا، اور وہ اس لیے کہ اس نے لوگوں کو دکھاوے کے لیے اپنا مال خرچ کیا، اللہ کی رضا کے لیے. اللہ پوچھے گا میں نے مال دیا تھا، اس نے آپ نے کیا کیا؟ یا اللہ میں نے تیرے رستے میں لٹا دیا، غریبوں کو دے دیا، یتیموں کی پرورش کی، آپ کے لیے میں نے بہت کچھ کیا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرمائیں گے جھوٹ بولتا ہے، تو نے اس لیے کیا تھا تاکہ لوگ تجھے سخی کہیں، وہ تو تجھے کہہ دیا ہے، واہ واہ تو تجھے مل گئی دنیا میں، اب یہاں تو مجھ سے کیا مانگنے آیا؟ تو وہ اپنی سخاوت کے باوجود جہنم کو مستحق ہو جائے. تو اللہ فرماتے ہیں والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الاخر، نہ وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور نہ قیامت کے دن پر. جس آدمی کا قیامت کے دن پر اور اللہ کی ذات پر ایمان ہوگا تو وہ کیسے لوگوں کے دکھاوے کے لیے عبادت کرے گا. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، اور فرمایا کہ اور شیطان جس کا ساتھی ہو، شیطان جس کا دوست ہو، اور وہ بہت برا دوست، اور وہ بہت برا دوست. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ، اور کیا نقصان ہے ان کا اگر وہ ایمان لے آئیں اللہ پر اور آخرت کے دن پر. وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اس میں سے جو اللہ نے انہیں دیا ہے. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اللہ ان کو خوب جانتا ہے. یہ جو کچھ دیا ہے اللہ کا دیا ہوا ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ میرے دیے ہوئے میں سے اگر میرے راستے میں خرچ کرو گے تو تمہارا کیا بگڑے گا، کون سا تمہارا نقصان ہوگا، فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اگر تم اللہ کے اوپر ایمان لے آؤ اور اللہ کو ایک مانو، اور یہ اللہ کو ایک ماننا یہ ہر پیغمبر کا میسج، آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جتنے بھی انبیاء آئے سب یہ ایک میسج لے کر آئے کہ اللہ ایک. اب اگر کسی نے اپنی کتاب کے اندر اس کو رد و بدل کر دیا، 1 سے 2 بنا دیا یا 2 سے 3 بنا دیا تو وہ اپنی غلطی سے ہے، ورنہ میسج سارے انبیاء کا ایک ہے کہ اللہ ایک. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں لو آمنوا باللہ والیوم الآخر، اگر یہ لوگ اللہ پر ایمان لے آئیں تو ان کو کیا نقصان ہو، کیا بگڑے گا.
اور قیامت کے دن پر وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اور خرچ کریں اللہ کے راستے میں اسی کے دیے ہوئے میں سے جو کچھ اللہ نے دیا. یہ خرچ تو ہوگا، کہیں نہ کہیں ہم اس کو ضرور خرچ کریں گے. کوئی ایسا آدمی دنیا میں نہیں ہے کہ جو مال کو جمع کرے اور اس کی نیت بالکل قطعا نہ ہو کہ میں اس کو خرچ نہیں کروں، کہیں نہ کہیں تو خرچ کرے. اور جو آدمی اللہ کے راستے میں اور نیک کاموں میں نہیں خرچ کرتا تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی اس کے مال کو غلط راستوں پہ اس کو خرچ کرواتا، وہ غلط راستوں میں اپنا مال لگواتا. ہمارے ایک ساتھی کہا کرتے تھے کہ جو اپنے اوپر غریبوں کے دروازے بند کر دیتا ہے اللہ اس پر طبیبوں کے دروازے کھول دیتا ہے. جو غریبوں کے دروازے اپنے اوپر بند کر دے، جو غریبوں کے لیے اپنا دروازہ بند کر دے تو اللہ طبیبوں کا راستہ اس کے لیے کھول دیتے. طبیبوں کے دروازے بیماریوں میں مبتلا ہو جائے. جو آدمی غریبوں کو نہیں کھلاتا ہے اللہ ان کو ایسی بیماریوں میں مبتلا کر دیتے ہیں کہ ڈاکٹر سے کھاتے رہتے ہیں اور وہ اپنے جسم پر لگاتار لگاتے چلے جاتے ہیں. تو جو غریبوں کو کھلائے گا سبحانہ ہوا صحت و تندرستی بھی دیں گے، مال کے اندر برکت بھی ہوگی. اور وکان اللہ بہم علیما، اللہ خوب جانتا ہے دل کے حال کو کہ کون کس حال میں خرچ کرتا ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اللہ رائی کے دانے کے برابر بھی ظلم نہیں کرتا کسی کے اوپر. وَإِن تَكُ حَسَنَةً يُضَاعِفْهَا، اگر نیکی کی ہو تو اللہ اس کو دگنا کر کے عطا فرمائیں گے. وَيُؤْتِ مِن لَّدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور اس سے بھی آگے اپنی طرف سے اور بڑا ثواب عطا فرمائیں گے. ایک تو اس نیکی کا ثواب بھی ہوگا اور وہ بھی ڈبل، اور فرمائیں کہ اس کے علاوہ اللہ اور اس سے زیادہ بڑھا چڑھا کر دیں گے. یہ ہماری نیت کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ کس نیت سے ہم خرچ کرتے ہیں، کس نیت سے ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں. جتنی ہماری نیت سالڈ ہوگی، جتنی ہماری نیت خالص اور پیور ہوگی، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے زیادہ اجر ملے گا، اتنا ہی اللہ سبحانہ و تعالیٰ درجات بلند فرمائیں گے، اتنے ہی زیادہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ گناہوں کو معاف فرمائیں گے. اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتا. اللہ کی رحمت تو عام ہے، وہ تو دینے کے لیے تیار ہے. جو کچھ ہمارے ساتھ ہوتا ہے، جو نقصان ہمیں ملتا ہے وہ ہمارے اپنے اعمال کی وجہ سے ملتا ہے، وہ ہمارے اپنے ہاتھوں کی کمائی ہے. جس کا نقصان ہمیں دنیا میں اٹھانا پڑتا ہے، اللہ کسی کو نقصان نہیں دیتا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کو نقصان نہیں دیتا. تو ان آیات کے اندر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نصیحت فرمائی ہے کہ ایک مسلمان کو کون سے کام کرنے چاہیے. خالص پیور اللہ کی عبادت کرنی چاہیے، اور اللہ کے ذات اور صفات میں کسی کو شریک نہیں کرنا چاہیے. اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. جو قریبی رشتہ دار ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہیے. صل من قطع، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی رشتہ دار تجھ سے تعلق توڑے تو تم اس کے ساتھ تعلق واعف عمن ظلمک، جو آدمی تیرے اوپر زیادتی کرے تو اس کو معاف کر. والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، اچھے لوگ وہ ہیں جو اپنا غصہ پی جاتے ہیں